آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ مولانا روم علیہ الرحمہ کی حکایت بے چینی اور اس کا حل بیان کروں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں، اور اگر اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ عظیم فرما روا خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و الم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑھی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اسے اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عامل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو کرا رہے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوششیں کیں، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہے، میرا یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوا ہوگا۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کے تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و حشمت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون الرشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن ایاز کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون؟ میں ہوں وزیر، اور میرے ساتھ بادشاہ سلامت ہارون الرشید ہیں۔ فضیل کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا۔ بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سنے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن ایاز بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے انہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے۔ ہارون الرشید گھپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن ایاز کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن ایاز نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون الرشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن ایاز بولے، فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمرانوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون الرشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و حشمت کے جہان سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون الرشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ہارون الرشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابھری، ہارون الرشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون الرشید پر رکت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائیں، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون الرشید کی طرف متوجہ ہوئے۔ اے حسین چہرے والے! ہارون الرشید کا رنگ گورا اور نقوش دل آویز تھے۔ قیامت کے
دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں رعایا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون الرشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی۔ فضیل بن عیاض یہ ہدیہ قبول کرنے کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن عیاض نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے مگر درویش باوا کی باتیں ان کے دل میں جگہ کر گئی تھیں۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی جس نے اس کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا تھا۔ اس حکایت کا درس حیات یہ ہے کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔